سورہ بقرہ میں یہ بات بتا دی. تو مصیبت اور آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے. ارے کیوں؟ اللہ کو معلوم نہیں کہ ہم کیسے ہیں؟ اللہ کو پتا ہے آپ کیسے، اسی لیے تو آزمائش دے کے دیکھ رہا ہے آپ کیسے ہیں. بہت لوگ بولتے ہیں ارے نہیں اللہ کو تو سب معلوم، پھر کیوں آزما رہا ہے؟ وہی تو ہے، آپ اپنی نفس سے کب گواہ بنو گے؟ پھر آپ اپنی نفس سے کب گواہ بنو گے؟ ہے نا، انسان اپنی نفس سے خود گواہی دیں گا روز قیامت کی اس نے کیا کیا ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے جنت میں ڈال دے تو پھر کون نافرمانی کریں گا اللہ کی؟ آزمائش تب ہے جب اللہ تعالیٰ مختلف حالات سے اتار اور چڑھاؤ سے گزارے اور پھر ایک بندے کو دیکھے کتنا صابر اور شاکر ہے، یہ کیا کرتا ہے اس حالت. ٹھیک ہے، تو مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے. ہمیں چاہیے کہ تقدیر پر پورا یقین رکھے اور ان مصیبتوں کو جو ہے جب آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرے کہ جو حالت میں رکھا، اور اپنے سے نیچے والوں کو لوگوں کو دیکھے اللہ تو نے میرے پیر چھین لیے، لیکن میں نے ایک انسان کو دیکھا اس کو ہاتھ بھی نہیں تھے، الحمدللہ میرے ہاتھ باقی پیر گئے کون اس نے. سمجھے آپ؟ ایک انسان ہے اس کے ہاتھ پیر دونوں ہیں، اس کے نہیں ہیں، وہ بھی شکر ادا کرے اللہ. ایک میں نے انسان دیکھا ہاتھ پیر تو تھے لیکن عقل ہی کام نہیں کرتا، الحمدللہ میری عقل کم از کم کام کرتی ہے. ہاتھ پیر نہیں چلتے تو کیا ہوا؟ کام کرتی ہے نا عقل. آپ دیکھیے کئی دنیا کے ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ پیر کام نہیں کرتے ہیں لیکن خالی عقل کام کرتی ہے تو دنیا میں کارنامے انجام دے رہے ہیں، ہے نا. کئی سائنسداں ایسے ہیں جو ہاتھ پیر نہیں چلتے ہیں، ہے نا. مشہور آج کے دور کے جو ہے ایسٹرو فزسسٹ جو ہے، میں سمجھتا ہوں اسٹیفن ہاکنز جو نام ہے، وہ دیکھیے ان کے ہاتھ پیر نہیں چلتے ہیں، خالی بیٹھا ہوا انسان ہے اور ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر ریڈ کرتا ہے اس کے مائنڈ کو اور وہ اشارے کرتا ہے اور کام ہوتا ہے. اور دنیا اس کی ہر کتاب جو ریلیز ہونے والی اس وقت انتظار کرتی ہے اب کیا لکھنے والے جناب. تو اپنی عقل ہے اس کا، ٹھیک ہے وہ ایمان والا نہیں ایک الگ بات ہے، لیکن میں ایک مثال دوں، عقل ہے کام کر رہا انسان. تو ایسی کئی چیزیں یاد رکھیے دنیا کے اندر. لیکن ہم جب ناشکرے ہو جاتے ہیں، ہم نعمت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہر نعمت کو یہ سوچتے ہیں میرے لیے کیوں نہ ہو، اس کے بعد اللہ کی تقسیم نعمت کو نہیں سمجھتے ہیں، اللہ نے مختلف نعمتیں کیوں دی ہیں. اگر سب انسان یہ کہے کہ سب چیز سب کو اللہ برابر دیتا، پھر دنیا میں آزمائش کہاں ہوتی اور دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ آپ بتائیے، آپ بھی کروڑ پتی ہے، آپ بھی کروڑ پتی ہے، میں بھی کروڑ پتی ہے، مجھے گھر بنانا، کس سے بناؤں؟ اللہ مالداروں کو غریبوں سے، غریبوں کو مالداروں سے، مرد کو عورتوں سے، عورتوں کو مرد سے، چھوٹوں کو بڑوں سے، بڑوں کو چھوٹوں سے، ایک سماج کو دوسرے سماج سے، دوسرے سماج کو پہلے سماج سے آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کیا کرتے ہیں یہ. غریب غربت میں شکر ادا کرتا ہے کیا؟ مالدار اپنے مال کو خرچ کر کے شکر ادا کرتا ہے کیا؟ دونوں کی آزمائش ایک ساتھ چل رہی ہے، دونوں ایک دوسرے سے بھی آزمائے جا رہے ہیں اور دونوں اپنی دی ہوئی نعمتوں سے بھی آزمائے جا رہے ہیں. مالدار کو آزما رہا ہے، مال خرچ کرتا ہے کہ یہ شکر ہے اس کے لیے، غریب کو آزماتا ہے یہ صبر کرتا ہے کہ یہ شکر ہے اس کے لیے. اور اس کے دین دونوں کو ایک دوسرے سے آزماتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دو بولا دیتے ہیں کیا؟ مدد کرو بولا کرتے ہیں کیا؟ دونوں آزمائے جا رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے بھی آزمائے جا رہے ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اسی لیے تو اللہ رب العزت نے آخرت میں وہ جس کو کہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی باغات رکھے ان لوگوں کے لیے جو اس مصیبت سے گزر جائے اطمینان کے ساتھ، رب کا شکر ادا کرتے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، مضبوط عزائم کے ساتھ، ایک مضبوط عقیدے کے ساتھ، پھر اپنے رب سے جا ملے. ان کا رب ان کے لیے جنتوں کی نعمت رکھ دیں گا، اور ایسی نعمتیں جس کے بارے میں نہ کسی انسان نے سوچا، نہ اس کو کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ وہ ذہن میں تصور، مائنڈ مطلب جس کو بولیں گے آؤٹ آف دی باکس ہے وہ، مطلب سوچ بھی نہیں سکتے ہم وہ نعمت ہے.